اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور سورت نمبر 8 سورہ انفال پڑھیں گے الحمدللہ۔ سورہ انفال، انفال لفظ جو نفل ہے نا، نفل اس کی جمع ہے انفال۔ عربی میں لفظ جو نفل ہے اس کی جمع ہے انفال، کہ کوئی چیز زائد آپ کے پاس ہے نا، کوئی چیز آپ کے پاس زائد ہے، آپ نے جو چیز، جیسے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو جب بشارت دی، ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، تو یعقوب کو کہا نفل، یعقوب کو کہا نفل، کہ ویلیویبل، کس چیز کی ویلیو ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ تیرے لیے نافل ہے۔ لفظ آیا انفال، تو یہ نفل کی جو ہے جمع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الانفال، یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں انفال کے متعلق۔ اب یہاں ترجمہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ لوٹے ہوئے مال کے متعلق، یہ وہی بات ہے کہ اس کو اس سے جوڑ دیا بیچ میں۔ اس کے لیے اسی صورت میں لفظ آئے گا غنیمت کا۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جب انفال کے مصارف اللہ نے بتایا کہ انفال کہاں پہ خرچ کرنی ہے، اور پھر جب غنیمت کی بات کہی کہ جو غنیمت ہے، کہ اچھا اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غنیمت جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ مال غنیمت کہ آپ نے کسی جگہ چڑھائی کی ہے اور وہاں سے آپ نے جو مال اکٹھا کیا وہ ہے مال غنیمت۔ وہ پڑھیں گے تو سامنے آئے گا نا۔ نفل مطلب جو زائد ہے، ایک بندہ ہے اس کے پاس پیسے بچ گئے ہیں اس کی حیثیت سے زیادہ، وہ نفل۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو زائد ہے وہ زائد ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں سے یہ جو ہے شاید اس کا سینونیم ہے عفو اور نفل۔ تو اس میں سے بھی پھر 20% خود رکھیں۔ یسألونک عن الانفال، تم سے سوال کرتے ہیں انفال کے متعلق، کہو انفال جو ہے وہ للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، خود کو اللہ کے آگے جھکاؤ، واصلحوا، اور درست کرو، ذات بینکم، اندر کے جو معاملات ہیں، کہ یہ جو انفال کا مین جو، اب مجھے بتاؤ اللہ اور اس کے رسول کو تم کیسے مال پہنچاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کا مطلب بتا رہا ہے کہ خود کو اللہ کے آگے جھکا دو۔ کیا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ اس پیسے سے تم نے اپنی جو سوسائٹی کے کام ہیں ان کو درست کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کون ہیں؟ کہ جب اسی صورت میں جب آئے گا جہاں سے یہ 10واں سپارہ سٹارٹ ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جان رکھو کہ یہ جو کچھ کہ غنیمتم من شیء، غنیمت جانو تم، من شیء، کسی چیز سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے اس کا ہے 5واں، خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ، اس کے رسول کے لیے۔ یہاں جو بات آئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کاؤنٹ نہیں بتایا، کاؤنٹ یہاں بتایا خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ۔ کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز ہے اس کے 5 حصے کر دیں، 5 حصے کر دیں۔ جیسے آپ نے پرسنٹ میں بولا کہ مطلب 100 ہے تو اس کا جو خمس ہے 20 اپنے پاس نہیں رکھے گا، اس کا جو 20 ہے خمس جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے گا،
باقی جو پیچھے بچا کتنا بچا؟ 80 بچ گیا، 100 میں سے 80 بچ گیا. اب اس کی جو غنیمت ہے، اب یہ غنیمت ہے کیا وہ اللہ ہمیں بتائے گا غنیمت ہے کیا. جو بات کہی جا رہی ہے، اچھا اب نارمل یہ لوگ آپ کے سامنے ایک کاؤنٹ آیا نا قرآن میں، پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاؤنٹ آیا نارمل. ابھی جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ جو تمہارے پاس پورے سال میں مال بچتا ہے اس کا کتنا پرسنٹ لوگ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ 2.5%. یعنی اس کا بھی ایگزیکٹ اس کا ہاف، ساری خود سے بنائی ہوئی بات. میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ غنیمت یہ چیز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی چیز غنیمت ہے اس کا کاؤنٹ آیا. زکوٰۃ کا کوئی کاؤنٹ قرآن میں نہیں ہے. زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے. جو زکوٰۃ لوگوں نے کر دیا کہ پیسے دینے ہیں وہ بالکل ایک غلط بات ہے. زکوٰۃ کا مطلب تو ہے کہ انسان کیسے پاک ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات. اب یہاں جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا خمس، کہ 100 میں سے 20، اور وہ 100 میں سے کتنا دے رہے ہیں؟ 100 کا 2.5 کتنا ہوا؟ 2.5 2.5%. ہاں وہ 2.5% دیتے ہیں 100 میں سے. کہ 100 روپے ہیں تو اس میں سے کتنے دیتے ہیں؟ 2.5 روپے. اس میں سے 2.5 روپے دیتے ہیں. قرآن جو آپ کو ایک بات بتا رہا ہے کہ جو غنیم تم ہے، جو تمہارے پاس چیز غنیمت آئی ہے اس میں سے تم 20، اگر وہ 100 ہے تو اس کا 5واں حصہ 20% جو ہے وہ آپ 20% جو ہے وہ آپ دے دو، 5واں حصہ. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی چیز ہے اس کے 5 ایکول پارٹ کر کے وہ 5واں حصہ آپ دو گے. جو قرآن میں کاؤنٹ آیا جس میں رد و بدل نہیں، اچھا. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے. فَأَنَّ لِلَّهِ، بس بے شک اللہ ہی کے لیے 5واں. اب اللہ کو تو ہم نے اللہ کو کیسے دینا اور اس کے رسول کے لیے کیسے دینا؟ وہ یہاں جہاں سے سورت سٹارٹ ہوئی کہ وَأَصْلِحُوا، درستگی کرو، معاملات کو سنوارو، ذات بینکم، جو بیچ تمہارے اندر ہیں. کیسے معاملات کو درست کرو گے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ کا کہا مانو. اللہ کا کہا کون سا؟ وَرَسُولَهُ، اس کا بھیجا ہوا. کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قرآن میں باتیں بتائی ہیں کہ اس طریقے سے کرنے اپنے درمیان درستگی، تو وہ کرو. اس کے لیے تمہارے پاس جو غنیمت آئی ہے، جو ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے ایک ڈرامہ بھی دیکھا، میں اس ڈرامے کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، مطلب آپ لوگوں کو وہ ڈرامہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس ڈرامے میں آپ لوگوں کو یہ چیز دکھائی گئی، جنگ اور غنیمت کی چیزیں دکھائی نا. ارطغرل الغازی جو دیکھا کہ جنگ اور جنگ کی چیزیں دکھائی. نارملی ہمارے میڈیا میں ڈراموں میں یہ چیزیں نہیں دکھائی جا رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ لوگ ٹھیک ہے یا انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا، اللہ بہتر جانتا ہے. اس میں جب غنیمت کی بات آئی تو وہ جو ایک کریکٹر اس نے کہا کہ نہیں، ان غنیمتوں کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ اگر تم لوگ اپنے پاس رکھو گے تو دولت تمہارے ہی درمیان گھومتی رہے گی. قرآن پاک سے انہوں نے آیت نکالی اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کدھر کریں گے؟ تقسیم کریں گے. اچھا اب جب یہاں جو بات آ رہی ہے قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، قریب والوں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِينَ، مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو رستے پر بچے ہیں. رستے پر بچے کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھے کو آپ نہیں دو گے، وہ رستے کا بچہ ہے. وابن السبیل، مسافر نہیں. مسافر کے لیے قرآن میں لفظ سیارہ باقاعدہ کلیئر کر کے آتا ہے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اوپر اللہ کے، وما انزلنا، اور اس چیز پر جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اوپر ہمارے بندے پہ، یوم الفرقان، اس دن جس دن تفریق کی گئی، یوم التقل جمعان، یعنی وہ دن جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی. قرآن میں اس لڑائی کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے وہ چیز لڑائی لڑی اور وہ غنیمت
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تم اس کو حاصل کر کے رہو گے، مگر ان لوگوں نے جب اس چیز کو دیکھا تو وہ اس کی طرف لپکنے لگے، اور ان کا رسول جو اللہ کا رسول ہے وہ ان کو پیچھے سے آوازیں دے رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کی باری ان کے اوپر پھیر دی، ہم پیچھے نہیں پڑھ کر آئے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ چیز بات اب غنیمت کی بات آ رہی سمجھ کہ ہے کیا چیز؟ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایکچوئل ہے کیا چیز، کہ ان کنتم آمنتم باللہ، کہ اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو اور اس چیز کو ماننے والے ہو، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے والے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کی اوپر ہمارے بندے کے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے رستے میں دینا ہے، اور دینا اس طریقے سے ہے جو تمہاری آپس کے معاملات ہیں ان کی درستگی کے لیے، اور ان کی درستگی کے لیے تعالیٰ نے یہاں نام بتایا کہ وہ کن کن کو دینا ہے۔ جو نارملی جو آپ نے ملک کا نظام چلانے کے لیے، اب ایک چیز ہے آپ ایک خود خرچ کرتے ہو، اب یہ چیز ہوگی غنیمت کی، یہ چیز کیا ہوگی؟ غنیمت کی، کہ جنگ لڑی کہ بندہ بولے نا کہ ریزن بھی بتائیں کہ آپ اسے کیوں کہہ رہے ہیں لوٹا ہوا مال، تو وہاں پر ہے وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، کہ ایک جنگ کی باقاعدہ کلیئر کر کے بات ہے۔ اب ایک یہ چیز ہوگی، اور اس کی ڈویژن بتائی کہ اس کا خمس جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اچھا یہ بات ہوگی، اس کے پیرالل قرآن میں 2 چیزیں اور ہیں، یہ ایک یہ چیز ہوگی، یہ مال کی، یہ کس جو مال آئے گا اس کو کس طریقے سے ڈیوائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تم خرچ کرو، صبح شام دوپہر اٹھتے بیٹھتے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو، جس کے لیے لفظ آتا ہے انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ اس کے علاوہ اسی سورۃ توبہ میں آگے چل کر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے، کہ جو آپ کی پراپرٹی ہے، جو آپ کی ویلتھ ہے، اس سے میں پکڑوں گا ایز اے گورنر، کہ میری حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا خذ من اموالہم، ان کے مال سے پکڑ، کہ جو تمہاری ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے میں اس کے اوپر تمہارے اوپر ٹیکس لگاؤں گا۔ یہ جو ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا زکوٰۃ ایک اسلامی ٹیکس ہے، جس کی اچھا وہ بات کے قریب پہنچے، کہ انہوں نے کہا زکوٰۃ جو ہے اسلامی ٹیکس ہے، جس کی قرآن میں جس کی زکوٰۃ جو 2.5% ہے، اور کچھ نے یہ کہا کہ اس کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تعداد نہیں بتائی۔ اب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تعداد نہیں بتائی۔ یہ جو 2.5% یہ لوگوں نے خود سے بات بنائی، یا شاید ہو سکتا ہے کچھ وقت کسی زمانے میں یہ حد رکھی گئی ہو کہ بھائی جو بندہ اتنا مالدار آدمی ہے تو وہ 100 میں سے اتنی چیز دے گا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اب انہوں نے کہا کہ جی اب یہ کون بتاتا ہے؟ جو پاکستان کے اندر کوئی مفتی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اسلامی نظریاتی کونسل نے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے بتا دی کہ جی جس کی، یا اب وہ بتاتے ہیں جی فقہ سے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے جس کے پاس سال کے آخر میں رقم بچے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اب وہ شرح بڑھ تو نہیں رہی نا، ایک آدمی 1 کروڑ کا مالک ہے اور ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ ہے، دونوں 2.5% دیں، وہ دے اپنے مال میں سے رہے ہیں۔ 10 لاکھ والے کا 2.5% کم ہوگا، 1 کروڑ والے کا 2.5% کروڑ کے حساب سے زیادہ ہوگا نا، نسبت لگائی ہے نا، ریشو۔ اس ریشو کو گھٹانا بڑھانے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کیا کسی کو دیا کہ 2.5% لگاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا۔ اللہ نے تو یہ کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی غنیمت آ جائے، انفال آ جائے، تو اس کا جو خمس ہے، کہ تم نے جان ماری ہے، تم نے اپنے گھوڑے نکالے ہیں، تم نے لڑائی لڑی ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ ایک جنگ کے متعلق، ایک فتح کے متعلق اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اس میں تم نے کچھ بھی نہیں کیا بھائی، وہ اللہ پھیر لایا اپنے رسول کے اوپر، تمہارا ان میں کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ کس چیز کی بات ہے؟ غنیمت کی، کہ تمہارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ مطلب تم نے 4 حصہ اپنے پاس رکھنا ہے اور 5واں حصہ جو ہے اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دینا۔ تو
اب جو بات زکوٰۃ کو لوگ جو بیچ میں لے کر آتے ہیں کہ زکوٰۃ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ کو اتنے پرسنٹ ہے، زکوٰۃ کا مطلب پیسہ دینا نہیں ہے۔ زکوٰۃ صلاۃ سے ریلیٹ ہے، اور صلاۃ جو ہے وہ یہ جو کتاب ہم نے ابھی کھولی ہوئی ہے، یہ الحمد سے لے کے والناس تک، یہ جو ہے یہ آپ کی نصیحت ہے، یہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ جو کتاب ہے یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ذکر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر صلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ذکر کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے تو کتاب دی ہے اس کو فالو کر، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، صلاۃ ہے، اس کے اوپر قائم رہے۔ بے شک جو صلاۃ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں، یہ جو قرآن جو ہم نے کتاب کھولی گئی تو انہیں برائی منکر کام سے دور لے جائے گی۔ کیسے دور لے جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی جو نصیحت ہے وہ عام چیز نہیں ہے، وہ ویلیویبل ہے، بڑی ہے۔ سورہ جمعہ میں تعالیٰ کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، صلاۃ کو ذکر کے ساتھ کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اقم الصلاۃ لذکری، صلاۃ ذکر کی ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اس پہ جب تم قائم ہو جاؤ گے، اللہ کی نصیحت پہ جب تم، نصیحت کا مطلب ہے یاد، کہ خود کو اللہ کی یاد سے جوڑ دینا، خود کو اللہ کی یاد سے جب جوڑ دو گے تو تم ایک ایسے انسان بن جاؤ گے جو پیوریفائی ہوگا۔ اور انسان کی پیوریفیکیشن کے لیے جو قرآن میں لفظ آیا وہ ذکی کا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہیں پاک کرے گا۔ زکریا علیہ السلام کو تعالیٰ نے جو بیٹا دیا یحییٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا حنانا من لدنا وزکاتن، ہماری طرف سے تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ شفقت والا اور وزکاتن پاکیزہ۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے ملے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اس نے وہ ایک بچہ مار دیا۔ جب اس کی تعویل بتائی تو کہا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ان کو بچہ دے گا، انسان دے گا، وہ زکاتن پاکیزہ ہوگا۔ یہ دو لفظ قرآن میں جو آئے انسان کے لیے پاکیزگی کے۔ تو جو مال خرچ کرنے کی جو بات ہے کہ ابھی آپ کوئی کام کرتے ہو، آپ کا خود کا بزنس ہے، آپ فلاور بیچتے ہو، آپ ویلڈنگ کا کام کرتے ہو، آپ لکڑی کا کام کرتے ہو، آپ مرچنٹ ہو، آپ کیٹل فارمنگ کرتے ہو، آپ ڈیری فارمنگ کرتے ہو، جو بھی آپ کام کرتے ہو، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مال کا خلیفہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں سے خرچ کر۔ کیا خرچ کر؟ کل العف، کل العف، کن پہ خرچ کر وہ اللہ تعالیٰ نے الگ بتا دی۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین بالمعروف۔ اقربین قریب والے، تمہارے سراؤنڈنگ میں جو ہیں، وہ لوگ اقربین کا ترجمہ جو رشتہ دار لکھتے ہیں نا وہ غلط ہے، اقربین سراؤنڈنگ والے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بزنس پارٹنر ہے، اور آپ ایک جگہ کام کرتے ہو اور آپ کے ساتھ ایک بزنس پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر جو سیکٹری رکھا ہوا ہے یا کوئی سیکٹری رکھی ہوئی ہے، اب وہ غریب ہے یا اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، بندہ بولے وہ میرے قریب والی تو مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں، میں تو جدھر رہتا ہوں، میں تو گلی نمبر 3 میں رہتا ہوں اور وہ تو بفر زون میں رہتی ہے، یا بفر زون میں رہتا ہے، یا وہ تو وہ کیا کہتے ہیں ملیر میں رہتا ہے، میں یہاں اسلام آباد میں ہوں۔ آپ کے جو سراؤنڈنگ میں ہیں، آپ کے جو قریب ہیں وہ ہیں، تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پہ خرچ کر، والدین کے لیے۔ کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کریں۔ یہ جو چیز ہے، یہ چیز ہے کہ وہ تمہاری خود کی کمائی ہے۔ انفقتم مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا، جو تم سٹرگل کرتے ہو، محنت کرتے ہو، پیسہ کماتے ہو۔ ایک چیز وہ ہے تمہارے ہاتھ لگ گئی، جیسے یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ تمہارے ہاتھ لگ گئی، تم نے سٹرگل کیا، تم نے محنت کیا، وہ تم نے کوئی اس پہ وہ کوئی پروفٹ نہیں ہے، وہ کوئی پروفٹ نہیں ہے کہ تم نے کوئی محنت کی ہو، تمہارا اتنے شیئرز کا پروفٹ آیا، یہ آیا وہ آیا، وہ تم نے ایک جگہ چڑھائی کی ہے، وہ لوگ اپنا مال، اپنا ہتھیار سب کچھ چھوڑ گئے، بھاگ گئے، تمہارے ہاتھ چیز چڑھ گئی، اس میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 4 حصہ تم اس کا بنتا ہے، تمہارا 4 حصہ تمہارا بنتا ہے، اور 1 حصہ 5
کہ جتنی بھی چیز ہوگی اس کے تم 5 حصے کرو گے، 5واں حصہ تم اللہ اس کے رسول کی راہ میں، اور جو 4 حصے ہیں وہ اس کے تم خود کے مالک ہو۔ یہ بات سمجھائے گی۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ جس کے مصارف جو آتے ہیں، جس کو لوگ زکوٰۃ میں کنورٹ کرتے تھے، جو ہماری حکومت پاکستان اور امت مسلمہ کے لوگ جو جن کو کہتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف، وہ کیا چیز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ توبہ میں آ رہا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103۔ اچھا ہے یہ بھی خرچ کرنا، جو مال دے رہا ہے نا، مال دے رہا ہے بھی وہ بھی خرچ کرنا، کہ اگر میں حاکم ہوں، میں نے آپ کے اوپر، مجھے پتا ہے آپ کی ویلتھ سٹیٹمنٹ اتنی ہے، میں نے کہا جی اسامہ آپ نے اتنا مال جی بیت المال میں جمع کرانا ہے، میں نے ایسے اپنی بچی کو بولا کہ تم زیادہ امیر ہو، تم نے اتنا مال لگانا ہے، یا میں نے کوئی ریٹ فکس کر دیا کہ اس سال جی گندمیں فصل وغیرہ بہت اچھی ہوئی ہیں، بارشیں بھی اچھی ہوئی ہیں، جانوروں کے دودھ بھی زیادہ ہیں، تم لوگوں کے پاس اچھا مال ہے اس سال، اور یا ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں، اس سال تم لوگوں نے اپنا پیٹ کاٹنا ہے، یا کوئی اور ملک قرضے میں ہے جو کہ مسئلہ ہے، تو تم لوگ اس سال 2.5% نہیں، تم لوگ اس دفعہ جو ہے وہ 10% دو، یا تم لوگ اس دفعہ 3% دو یا 4% دو۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ کو کہہ رہا ہے خذ من اموالہم، پکڑ ان کے مال سے، اموالہم ان کے مال پہ حد لگا، صدقتن دینا، صدقہ کا مطلب ہے دینا، صدقتن تطہرہم کہ پاک کرے تو ان کو، وتزکیہم اور وہ کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ اب ایک لفظ ہو گیا طہارت اور ایک لفظ ہو گیا زکی، یہاں سے لوگوں نے اس کو زکوٰۃ کہہ دیا۔ یہ جو دیں گے نا، یہ جو دیں گے، تو یہ جو مال دیں گے اس سے یہ جو انسان ہے نا، یہ جو انسان ہے دینے والا، وہ انسان کا تزکیہ ہوا ہے، وہ مال زکوٰۃ نہیں ہے، مال تو مال ہے، نوٹ تو نوٹ ہے، کرنسی تو کرنسی ہے۔ تم نے جب دیا تو تمہارا شمار اچھے لوگوں میں ہو گیا، تمہارا شمار اچھے لوگوں میں ہو گیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، وصلی علیہم، میک اے کنیکشن ود them۔ ان صلاتک، بے شک تیری نماز، بے شک تیرا کنیکشن، صلاتک سکن لہم، ان کے لیے باعث سکون ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ اچھا آگے چل کے اللہ تعالیٰ کی بات آپ کو بتائیں گے کہ وہ کدھر آتا ہے، انما الصدقات، ہاں وہ اس سے پہلے آئے گا۔ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے بھی نہیں مل رہا۔ سورہ توبہ کے سورہ توبہ میں چلیں، جب وہ آئیں گے اس میں سارے مصارف آتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ کن کن جگہوں پر، کن کن ہیڈز پہ یوٹیلائز ہوگا۔ ان ہیڈز پہ آپ اور میں یوٹیلائز نہیں کر سکتے، وہ جو یوٹیلائزیشن ہے وہ اسٹیٹ لیول کی ہے، وہ جو یوٹیلائزیشن آف منی ہے وہ اسٹیٹ لیول کی ہے۔ آر یو ایگری وتھ می؟ کہ وہ، اور اب مجھے بتائیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر آپ آج یہاں سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ چلے جاتے ہیں، کینیڈا چلے جاتے ہیں،
یو کے چلے جاتے ہیں، آپ کو وہاں ٹیکس دینا ہے، وہ ٹیکس کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس ملک کا نظام زندگی چلانے کے لیے، اس ملک کے وہی مصارف چلانے کے لیے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ اور جو آپ پاکستان میں آپ سے جو ٹیکس وصول ہو رہا ہے اس پہ کتنا چیک اینڈ بیلنس ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ ایک ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہو، ایون کہ آپ موبائل میں اپنا ایزی لوڈ کرتے ہو، جو مطلب آپ جو چیز کر رہے ہو تو اس سے آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ڈکلیئر ہوگی۔ آپ کوئی چیز خریدتے ہو تو وہ جنرل سیل ٹیکس لگایا ہوا 17% 18%، وہ پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی، اس پر آپ کی ویلتھ کو دیکھ کر آپ کے اوپر وہ لگایا۔ آپ اے سی خرید رہے ہو، ہر کوئی تو اے سی نہیں خرید رہا نا۔ اب میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں وہ ہاتھ والے پنکھے سے اب گرمی کے موسم میں چارپائی پہ بیٹھ کے پنکھا ہلا رہا ہوں۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے جی ایکسن کا 2.5 ٹن کا اے سی چاہیے۔ اب اس نے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ڈکلیئر کر دی نا کہ میں 2.5 ٹن کا اے سی میں نے لینا ہے ایکسن کا۔ اب وہ گیا مارکیٹ میں لینے کے لیے تو وہ ٹیکس پے کرے گا۔ تو جو لوگ اس ٹیکس میں ڈنڈی مارتے ہیں وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، چاہے وہ بولیں کہ نہیں زکوٰۃ ہم محلے میں دے دیتے ہیں، مسجد میں دے دیتے ہیں، وہ لانتی لوگ ہیں۔ یو شوڈ پے دی ٹیکس ٹو دی گورنمنٹ، آپ کو لازمی دینا ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تم تنخواہ بھی دو ان کو، جو مصارف دے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ یہ نظام چلائیں گے، جو لوگ یہ صدقات وصولی کا نظام چلائیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مصارف میں ڈال دیا کہ والعاملین علیہا، جو کام کرنے والے اوپر اس کے ہیں، اس کو ڈیفائن کیا والمؤلفۃ قلوبہم، جو لوگوں کی سوچوں کو اس پر اکٹھا کرتے ہیں، کہ لوگوں کو اس طرف لے کر آتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں آئی ایم ایف نے ٹیکس، ہمارا آئی ایم ایف سے لینا دینا کیا؟ کیوں ہمارا اپنا نظام ہی اتنا خراب ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہم اپنے نظام کو ٹھیک کر دیں، یہ سارے مسلمان ہو جائیں کہ جو جتنا امیر ہے وہ ملک کا نظام چلانے کے لیے ٹیکس دے، تو تمہیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سورہ انفال، سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں صرف جہاد اور جنگی اور یہ چیزیں نہیں بتاتا، لوگوں نے تو اس کو ایکسپلین غلط طریقے سے کیا ہے۔ ایکچوئل اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں کہے گا جا کے کسی کا پیٹ کاٹو، چیرا مارو اس کے پیٹ کے اندر؟ محمد رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے ہیں، وہ تمہیں کیوں کہے گا کہ جاؤ کسی کا پیٹ پھاڑو؟ وہ تو جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے پاس بھیجا وہ تو رحمت ہے، وہ تمہیں کیوں کسی کا پیٹ پھاڑنے کا کہے گا؟ اس کا ایکچوئل میسج دیکھو، ایکچوئل میسج دیکھو۔ لفظ انصاف جو ہے وہ نصف سے نکلا ہے، نون صاد فے، نصف، آدھا، آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا، کہ مطلب جب آدھا کسی چیز کو کرتے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کو آدھا کر دو گے تو وہ کیا ہوگا؟ دونوں پارٹس کیا ہوں گے ایک دوسرے کے؟ کوئی چیز ہے اس کو بیچ میں سے آپ نے آدھا کر دیا، اب دونوں پارٹس ایک دوسرے کے کیا ہو گئے؟ کاؤنٹ میں ایک دوسرے کے کیا ہو گئے؟ 50-50، ایکول ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ایکول ہو گئے، برابر ہو گئے۔ تو انصاف کا مطلب یہ ہے کہ سب کیا ہو گئے؟ کہ جتنے لوگ ہیں وہ ایکول رائٹس رکھتے ہیں۔ انصاف پہ لوگ کتابیں لکھ دیں گے 50-50 انصاف لفظ آیا کہاں سے؟ نصف سے آیا نا، کیا مطلب؟ برابر، آدھا، ادھر اور ادھر دونوں طرف برابر، ایکول۔ ادھر اور ادھر سے مراد ہوگے تمہارے اپنے لوگ اور تمہارے دوسرے لوگ، کہ تمہاری جو پالیسی ہوگی وہ سب کے لیے برابر ہوگی۔ اب 1000 لوگ آ جائیں، کسی نے اپنے نام رکھ دیا جی ہم انصاف کرنے والے ہیں، پھر کر کے دکھاؤ۔ عدالت میں بیٹھے، اتنی بڑی عدالت بنے، کیا انصاف ہوتا ہے ہمارے پاکستان کی عدالت؟ اس پہ کیا لگایا اس نے؟ ترازو، بیلنس، ایکول۔ اب ایک بندہ ترازو کرنے کے لیے جا رہا ہے، ترازو لے کے جا رہا ہے، اس نے اس کی تکڑی پہلے ایک طرف جھکی ہوئی، وہ کیا انصاف کرے گا؟ تکڑی ایک طرف جھکی ہوئی ہے سے مراد یہ کہ آپ گئے ہو، وہ آپ کی سن ہی نہیں رہا، بولے آپ ہاں جی آپ کی سن لیں گے، اور دوسری پارٹی کی ساری باتیں سنتا جا رہا ہے، آپ کو زیادہ سے انصاف ملے گا؟ آپ اس کو بولے تو میں توہین عدالت لگا دوں گا۔ خدا، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں ہوں خدا، وہ لعنتی انسان اپنے آپ کو ایکچولی یہ کہہ رہا ہے میں ہوں خدا،
وہ یہ نہیں دیکھ رہا اللہ نے تجھے یہاں پر بٹھایا ہے، تو انصاف کرنے والا ہے، منصف، کہ تو نے انصاف کرنا ہے، برابر کرنا ہے، ایکول کرنا ہے، ترازو سیدھی رکھ پہلے اپنی۔ تو ہم سورہ توبہ، سورہ انفال میں ایکچوئل جو باتیں آ رہی ہیں وہ ساری بات سٹیٹ کو چلانے کے لیے آ رہی ہیں۔ ہم لوگ تو پیسے ہی نہیں جمع کر پاتے۔ اب کیوں نہیں جمع کر پاتے؟ یہاں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، وہ کیوں نہیں دیتے؟ ٹرسٹ نہیں ہے ان کو۔ ٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ہمارے ملک، ہمارے معاشرے میں جو اگر آپ جو بڑے جو اسکول ہیں وہاں پر آپ کو یہ گریڈ 8 اور کیا کہتے ہیں جو او لیول کرتے ہیں، وہاں آپ کو ایسے اسٹوڈنٹ مل جائیں گے جو اتنا اچھا آئی ٹی کا سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں، اتنا اچھا بنا سکتے ہیں کہ آپ کے موبائل پہ یونین کونسل لیول پہ جو پیسے جمع ہوئے ہیں نا ٹیکس کے، وہ آپ کے موبائل میں شو ہو رہے ہوں گے۔ بنا سکتے ہیں یہ پاکستانی لوگ اتنے ٹیلنٹڈ۔ مگر ہم کیوں نہیں بناتے، کیوں نہیں دکھاتے کہ سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ یار اتنا پیسہ ٹیکس کا جمع کر لیا پاکستان نے۔ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جو پاکستان کا ٹیکس کا ادارہ ہے، اس نے اتنا اہداف تھا، اتنا ٹیکس وصول کیا ہے، اتنے لوگوں نے اتنے ٹیکس جمع کرائے ہیں، اتنا ٹیکس جمع کرائے، اتنا ٹیکس جمع کرائے۔ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس کے اوپر۔ ہر آدمی دیکھے نا کتنا ٹیکس جمع ہوا، سیکنڈز میں ویریشنس آ رہی ہوں اس میں، بالکل چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، بالکل چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اور ایک نظام کے پیرالل پتہ نہیں کتنے نظام چلے میں۔ آپ نے یو کا لوڈ کروایا، ٹیلی نار کا لوڈ کروایا، اس میں سے اتنے پیسے آپ نے 100 کروایا، آپ کے پاس 48 روپیز ہے، مطلب آدھے سے بھی کم 2 روپے۔ وہ پتہ بولے وہ 50 روپیہ کدھر گیا؟ حکومت کے پاس سارا نہیں گیا۔ جب کمپنیز جو دیکھتے ہیں اتنا ہمارا ٹیکس کٹ گیا، تو کمپنی کہتی ہے ہمارا اتنا تو اتنا تمہارا ٹیکس کٹ رہا، تو بھائی ٹیکس تو تم نے دینا ہے نا، ملک میں بزنس نہیں کر رہے، ملک میں بزنس کر رہے ہو، مین کہ تم یہاں کے مطلب سٹیک ہولڈر ہو نا، تم اتنے لوگوں کو یہ چیز دے رہے ہو، سروسز دے رہے ہو، تو گورنمنٹ تم سے اتنے پیسے لے رہے ہیں نا، تمہارے پاس اتنے زیادہ مال آ رہا ہے، اتنا پیسہ آ رہا ہے، تم نے ٹیکس تو دینا ہے نا، اس کے بدلے میں گورنمنٹ آپ کو سروسز دے گی نا، گورنمنٹ آپ کو سروسز دے گی نا، مگر نہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے جاہل ہیں، بولتے ہیں یار یہ ٹیکس یا انگریز کا نظام لے کر آ گیا، زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ ٹیکس ہی تو زکوٰۃ ہے بھائی، ہمیں کیا پتہ تم نے کتنا مال خرچ کیا ہے؟ تم یہاں سے سکول جاتے ہو، یہاں سے یونیورسٹی جاتے ہو، کالج جاتے ہو، اپنے جوتوں کی فیکٹری میں جاتے ہو، اپنے لوٹے بنانے والی فیکٹری میں جاتے ہو، جہاں بھی جاتے ہو، رستے میں تمہیں 50 لوگ ملتے ہیں، تم وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا تم اس میں سے خرچ کرتے ہو۔ وہ یہی ہے کہ انفقوا مما رزقناہم، کہ وہ خرچ کرتے ہیں اسی میں سے جو ہم نے ان کو دی۔ اور ایک چیز وہ ہے کہ جو مال غنیمت جس کا بتا دیا کہ خمس جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کا ہے، اس کے علاوہ اسٹیٹ کا جو نظام چلانے کے لیے وہ آیت مجھے دی ملی نہیں کہ کہاں ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سارے مصارف بتاتا ہے، جس کو لوگ 8 کا کاؤنٹ دیتے ہیں۔ اب ایکچوئل لوگوں کو نا واو سمجھ میں نہیں آتی کہ واو ایکچوئل اس کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے، کاؤنٹ میں کیوں پڑھتے ہو؟ جو باتیں وہاں کہی ہوئی ہیں وہ دیکھو کہ وہ ایک اسٹیٹ لیول کی بات ہے۔ جس دن ہمارے ملک میں یہ چیز آ گئی کہ لوگوں کے مال میں سے وصولی کرنا شروع کی گئی، لوگوں کے مال میں سے وصولی کرنا شروع کی گئی، کس لیے؟ کہ لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو سکون ملے گا۔ اب دیکھو لا تو وہی آیت نکل گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات، اس کے سوا نہیں کہ جو صدقات ہیں، للفقراء، فقیروں کے لیے، یعنی جن کے پاس ہے نہیں، والمساکین، جو محروم لوگ ہیں، والعاملین علیہا، وہ جو اوپر اس فعل کے عمل کرنے والے ہیں، مطلب جو اکٹھے کرنے والے ہیں، والمؤلفہ، مؤلفہ کا مطلب ہے اکٹھا کرنا،
ابھی لوگ کہیں نا دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ترجمہ، لیکن جن کو الفت دلایا جائے دل ان کے. ایک جگہ نے کہیں لوگوں نے ترجمہ لکھا تھا کہ اور لوگوں کو جی دین کی طرف راغب کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فل ان دی بلینکس نہیں چھوڑی. والمؤلفۃ قلوبہم، کہ قلوب کو اکٹھا کرنے کے لیے. وفی الرقاب، بیچ رکاب کی، کہ یہ اسٹیٹ ایسی ہے کہ جہاں اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا کہ آپ غلام بناؤ گے. کہ اس بندے نے غلام رکھ لیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ او ما ملکت ایمانکم، اس کے پاس آ گیا. اب اسٹیٹ جو ہے وہ ان کو آزاد کرانے کے لیے اس کو پے کرے گی، اس کو آزاد کر دے گا. والغارمین، جو قرض دار لوگ ہیں. وفی سبیل اللہ، اور بیچ اللہ کے رستے کے. وابن السبیل، اور بیچ وہ جو لوگ سڑک پہ بیٹھے ہیں، رستوں پہ بیٹھے. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں. واللہ علیم الحکیم، اللہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا حکیم ہے، ایسا حاکم ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے. اب مجھے بتاؤ، آج آپ کا سٹیٹ ایسا ہو جائے. مجھے ایک بندہ ملا، دوست ملا، بلکہ میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا. اس پوسٹ پہ اس نے یہ کہا کہ یار کہ جو باہر ملک کی کنٹریز ہیں وہاں اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہوتی، جس کا نظام نہیں چل رہا، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے کہ جب تک آپ کی نوکری نہیں لگتی نا اسٹیٹ آپ کو پیسے دے گی. اسٹیٹ خود نوٹ چھاپ رہی ہے. وہ لوگ ہیں صحیح للفقراء، بولے فقیر تو نہیں ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے، نہیں دیتے آپ کو، سڑک پہ جا کے بیٹھ جاؤ گے، پھر فقیر ہو جاؤ گے. للفقراء، فقیر کا مطلب ہے محتاج، جس کی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیا ہے میرے پالنے والے رب انی، بے شک جو میں ہوں. بیچ کی آیت کو بعد میں پڑھیں گے. لما انزلت الی، کہ وہ چیز جو تو نازل کرتا ہے طرف میری. الی من خیر، بھلائی سے. میں فقیر ہوں، رب انی فقیر کہہ رہا ہے ایکچوئل کو، کہتے ہیں محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے. اب کوئی بندہ مسکین ہے تو وہ اسٹیٹ اس کو دے گی. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ فقیروں کو، مسکینوں کو ڈھونڈنا اور امیر لوگوں کو ڈھونڈنا، ان کو دیکھنا، ان کے اوپر ریٹ لگانا کہ یہ کتنی اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے، جس طریقے سے کہتے ہیں انکم ٹیکس انسپیکٹر. تو اب جو ہمارے معاشرے میں بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہاں تو سارا آوے کاوا بگڑا کہ جو فائل ریٹرن جمع کرایا جاتا ہے کہ جی میں نے ٹیکس دیا ہے اتنی، میں نے مہینہ سال میں نے اتنا پیسہ کمایا، اتنا میرے پر ٹیکس لگتا ہے، اور یہ میں نے ٹیکس لگایا، اور باقی جو میری جمع پونجی ہے وہ میں نے یہاں لگائی ہے. یہ ایک ٹیکس ریٹرن جمع کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، وہ انکم ٹیکس انسپیکٹر بیٹھے ہیں، وہ سارا کچھ آگے پیچھے کرو کرا کے، وہ بیچ میں اپنی بھی رشوت لے کے، وہ فائلر ان کو بنا کے فائل شائل لے کے جی وہ ریٹرن جمع ہو جاتا ہے، کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں. مگر ایکچوئل اس نظام کو انگریز لے کے نہیں آیا، اللہ کا رسول لے کر آیا. اور انہوں نے اللہ کے رسول کی تعلیم کو پکڑا ہوا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے ٹھیک طریقے سے پکڑا ہوا ہے، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے خراب طریقے سے پکڑا ہوا ہے. اچھا طریقہ وہی ہوگا جو قرآن کے مطابق اس چیز کو امپلیمنٹ کرے گا، کہ جب اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس والعاملین علیہا، لوگ مقرر کیے جائیں گے. کیا کریں گے وہ؟ خذ من اموالہم، پکڑیں گے ان کے مالوں میں سے. اچھا جب پراپر چیک اینڈ بیلنس لگتا ہے نا تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے لوگ ہیں جو اذون النبی، جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ ناٹ نبی اسپیکر، رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے نبی کو آ کے بولا، محمد جو انسان ہے، محمد علیہ السلام کو آ کے بولا کہ آپ غلط طریقے سے کر رہے ہیں، تو صرف کان ہے کہ تیرے جو کہا جاتا ہے تو وہی کرتا ہے. انہوں نے کچھ نہیں آگے سے بولا، مائنڈ بھی نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ہے. جب تنزیل من رب العالمین ہوئی، رسول اللہ آیا، اللہ کی طرف سے جب پیغام آیا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، کہ ان میں سے لوگ ہیں جو اذون النبی، جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هُوَ اذن، وہ کان ہے، قُلْ ان کو کہو اذن خیر لکم، اس کا کان ہونا تمہارے لیے بہتر ہے. یؤمن باللہ، وہ ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے، وَيُؤْمِنُ، اور وہ ایمان بابر کرنے والا ہے، للمؤمنین، واسطے ان لوگوں کے جو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں تم میں سے.
والذین یؤذون رسول اللہ، جو تکلیف دے، اور ہے وہ اللہ کا رسول، ہے وہ اللہ کا رسول، جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیں گے لہم عذاب علیم، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اچھا، اب یہاں ہم جو بات کر رہے تھے کہ اب یہ تین طرح کی جو چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، میں نے زکوٰۃ دے دی جی، میں اپنے گاؤں میں زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ بالکل لوگ غلط بات کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو صلاۃ سے ریلیٹ ہے، جو ہم نے الگ کر کے بتایا، جس میں ذکر کی بات آئی۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا اس میں سے آپ نے صبح شام خرچ کرنا ہے، کسی موسم کی بات نہیں ہے بھائی، کسی مہینے کی بات نہیں ہے، وہ اپنے مال جو ہے، ہمارے معاشرے میں تو بیچارے اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ ان کو اتنا لگا دیا، ان کو پتہ نہیں، کہنے زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا، اوکے، ان بیچاروں کو وہ مہینے کا جو تھوڑے سے شعور رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کسی مہینے کا نام نہیں، وہ ہے ذی القعدہ، اور وہ بھی لوگوں نے نام رکھا نا، محرم صفر ربیع الاول، وہ ذی والا، ذی القعدہ، دی منتھ ان وچ وی ول ناٹ فائٹ، وہ منتھ جس مہینے ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، بیٹھے رہیں گے۔ کیا اس سے پہلے لڑائی لڑ رہے تھے؟ اگر اس سے پہلے لڑائی لڑ رہے ہوتے تو اس کو کیوں کہتے ذی القعدہ؟ اس کو کیوں کہتے؟ تو جو بات آ رہی ہے کہ وہ بیچارے اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک انسان کی کیفیت ہے، ایک انسان کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول بھیجا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے۔ یہ ایک ہیومن، ایک انسان کی ایک کنڈیشن ہے کہ جب وہ صلاۃ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے صلاۃ پہ، وہ پیوریفائی ہو جاتا ہے۔ صلاۃ اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ زکوٰۃ کا مطلب کہیں کسی پیسے دینے سے نہیں ہے، ہاں جب تم پیسے دے رہے ہوگے تو تم زکوٰۃ ہوگے، تم اس وقت ایک پاکیزہ شخص ہوگے جب تم اپنی جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوگے۔ جو صبح شام تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کے لیے جو ٹرمینالوجی آئی ہے انفقو، خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اس میں اور کوئی بندہ انوالو نہیں ہے، تم نے دینا ہے، خاموشی سے تم نے دے دیا، یا تم اعلان سے دو یا تم خاموشی سے دو، وہ تمہارے اور معاملہ ہے اللہ کا۔ ایک چیز ہے جو غنیمت تمہارے ہاتھ چڑھ گئی، جہاں سے ابھی بات سٹارٹ ہوئی، تو تعالیٰ نے کہا وہ سارے کے سارے کے تم مالک نہیں ہو، 4 حصہ تم مالک ہو، 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول میں آپ نے دینا ہے، اور وہ اسی صورت کے آیت نمبر 41 شاید ہم نے بتایا تھا، اس میں بتا دیا کہ اس کے مصارف کون ہیں۔ پھر ایک اور تیسری چیز جو ہے، جو اسٹیٹ جو ہے، جو اسٹیٹ آپ سے آپ کی پراپرٹی، آپ کی جائیداد، آپ کی ویلتھ کے اوپر آپ سے لیتی ہے، لیتی کیوں ہے؟ ملک کا نظام چلانے کے لیے۔ تو یہاں یہ بات آئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ جو تمہارے پاس انفال آ جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور تمہارے اللہ اس کے رسول کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے آپس کے جو معاملات ہیں، جو تمہارے معاشرے میں معاملات ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، کہ اب جو رکھا گیا چوتھا حصہ، وہ جو 5واں حصہ جو رکھا گیا ہے کہ 5واں حصہ بھی لیں گے، کیوں 5واں حصہ بھی اس لیے لیں گے کہ وہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن کے ابھی نام پڑھ کے سنائے گئے تھے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ماننے والے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ماننے والے ہیں کون؟ انما المؤمنون، اس کے سوا نہیں کہ صرف وہی لوگ میری بات مانتے ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کو اللہ کی نصیحت یاد دلائی جاتی ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو مائنڈ ہے، وہ دب جاتے ہیں۔ نرم ہونے کا مطلب یہ دب جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا، اب اس کو ایکسپلین کر رہا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کہ جب تم ان کو تعلیم دیتے ہو، آیاتہ، اس کی تعلیم کا جب ان کے اوپر پڑھتے ہو، زادتہم ایمانا، زیادہ ہوتا ہے ان کا ماننا۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم ضرور دیں گے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ نے ہمیں دیے، ہم دیں گے، ضرور دیں گے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے پالنے والے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہاں اسی نے تو ہمیں دیا ہے۔
وہ ہم سے لے رہا ہے ہم اسے دیں گے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ذکر کی بات آئی تھی نا، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو چیپٹرز کے اوپر قائم ہیں. کون لوگ ہیں وہ؟ کہ جو ایک نارمل روٹین کے اندر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بندہ نارمل روٹین میں جسے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تو پیسے کما رہا ہے، تو جوتوں والی فیکٹری چلاتا ہے، تو پیاز بیچتا ہے، تو ٹماٹر بیچتا ہے، تو نارمل روٹین میں سے جو تجھے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس میں سے خرچ کرتا ہے. تو جب اس نے تجھے اچانک سے دے دیا تو پھر تو ہی تو وہ شخص ہوگا کہ تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کی راہ میں دے دے گا. پھر تو ہی تو وہ شخص ہوگا کہ جو حکومت تیرے اوپر ٹیکس لگائے گی تو وہ پے کرے گا. ایکچوئل یہ بات لکھی ہوئی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے جو ہم انہیں رزق دے رہے ہیں، انہیں پال رہے ہیں. ہم وعلیٰ ربہم یتوکلون ہے نا، وعلیٰ ربہم یتوکلون، کہ جو ہم انہیں پال رہے ہیں اس میں سے وہ کنٹینیوس خرچ کرتے جا رہے ہیں. صدق اللہ العظیم.